فقد قال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. محترم بزرگوں، نوجوان دینی بھائیوں، پردہ نشین اسلامی مائیں اور بہنیں، ہر قسم کی تعریف و توصیف اللہ عز و جل کے لیے، جس نے ہمیں اور آپ کو مخلوقات میں سب سے افضل بنا کر پیدا فرمایا. بعدہ درود السلام کا نزول ہو تمام انبیاء و رسول علیہم السلام پر، خصوصاً اس ہستی اقدس و مقدس پر جنہیں رب ذوالجلال نے اس کائنات کے لیے رحمت کائنات بنا کر مبعوث فرمایا، جن کا نام نامی اسم گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اللہ اپنی تمام تر رحمتیں، برکتیں، درود و سلام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائے. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وبارک وسلم. حاضرین جمعہ، اس مختصر سی حمد و صلاۃ کے بعد خطبہ جمعہ کا عنوان ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی فضیلت، ان کا مقام و مرتبہ، ان کی شان، ان کی عظمت. حاضرین، صحابی کسے کہتے ہیں یہ ہر مسلمان کو جاننا ضروری ہے. ویسے تو ہم اور آپ بحیثیت مسلمان ہونے کے ہمیں اس بات کا علم ہے کہ صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لوگوں کو کہا جاتا ہے، جبکہ صحابی کی تعریف میں علماء کی مختلف آراء ہے، جس میں سب سے بہترین اور جامع تعریف حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ شارح بخاری ہے. انہوں نے فرمایا کہ صحابی من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا بہ ومات علی الاسلام، کہ صحابی اسے کہتے ہیں جس نے حالت ایمان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو اور حالت اسلام ہی پر اس کی وفات ہوئی ہو، چاہے وہ صحابی چند لمحے کے لیے اللہ کے رسول کے ساتھ رہے یا اس کی ملاقات ایک لمبی مدت تک رہے، چاہے وہ صحابی کسی غزوے میں شریک ہو نہ ہو، صحابی اسے کہا جاتا ہے. حاضرین گرامی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس روئے زمین کی انبیاء و رسول علیہ السلام کے بعد سب سے عظیم اور مقدس ہستیاں ہیں. صحابہ کرام یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے خیر القرون کی تجلیات ایمانی کو اپنے ایمان و عمل میں پوری طرح سمونے کی کوشش کی ہے. یہ وہ صحابہ ہیں کہ اپنے ایمان و عمل میں، اپنے ایمان و عمل کے ذریعے اپنے قلب و جگر کو مجلہ و منور فرمایا. یہ وہ صحابہ کرام ہیں جن سے ہمیں اور آپ کو یہ دین اسلام ملا ہے. ہم اور آپ جن تعلیمات پر عمل کر رہے ہیں، جس دین کو پہچان رہے ہیں، جس رب کی معرفت ہمیں اور آپ کو ہے، جس نبی کو ہم اور آپ جانتے ہیں، یہ پوری تعلیمات صحابہ کرام ہی سے ہمیں اور آپ کو ملی ہے. صحابہ کرام جنہوں نے اسلام کی خاطر اپنے بچوں کو، اپنی بیویوں کو، اپنے اعزہ و اقارب کو، اپنے گھر بار کو، اپنی جان مال سب کچھ اسلام کی خاطر قربان کیا. یہ وہ صحابہ کرام ہیں جنہیں
یہ شرف حاصل ہے کہ اللہ عز و جل دنیا ہی میں انہیں اپنی رضامندی کی سرٹیفکیٹ دی ہے۔ یہ وہ صحابہ کرام ہے کہ نبی علیہ السلام کے ایک ایک اشارے پر اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے تھے۔ یہ صحابہ میدان جہاد میں اپنی جانوں کو اپنی ہتھیلیوں پر رکھ کر شجاعت و بہادری کی داستانیں رقم کی ہیں۔ یہ وہ صحابہ کرام ہیں جنہوں نے دشمنوں کے ساتھ سختی کا معاملہ اور اپنوں کے ساتھ رحم دلی کا معاملہ کیا ہے۔ یہ وہ صحابہ کہ نبی علیہ السلام کی حیات میں صحابی کا نام لے لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی بشارت اور خوشخبری سنایا کرتے تھے۔ سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اللہ کی قسم کسی صحابی کا ایک غزوے میں شریک ہونا غیر صحابی کی پوری زندگی کے اعمال کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ صحابہ کرام ایسی ہستیاں، ایسی جماعت ہیں جن کے متعلق، جن کی زندگیوں کے بارے میں ہمیں اور آپ کو جاننا، پڑھنا، سننا اور انہی کے منہج پر چلنا ضروری ہے۔ حضرین گرامی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کا نام لے لے کر جنت کی بشارت دیا کرتے تھے۔ آخر ایسا وہ کیا عمل تھا، آخر صحابہ کے اندر وہ کیا خوبیاں تھی، کیا فضیلتیں ان کے اندر تھی کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا ہی میں ان کو جنت کی بشارت سنا دی۔ نبی علیہ السلام فرماتے ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، سعد بن ابی وقاص، سعید بن زید، عبد الرحمن بن عوف، ابو عبیدہ بن جراح، یہ سارے عشر مبشرہ ہیں اور یہ جنتی صحابہ ہیں۔ اس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو جنت کی خوشخبری ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ کہا کہ یہ جنتی ہے، یہ جنتی ہے، یہ جنتی ہے۔ حضرات گرامی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبی اور رسول کے لئے انتخاب فرمایا اور ان کے ساتھ رہنے والوں کا انتخاب بھی خود اللہ تعالیٰ نے کیا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان اللہ نظر فی قلوب العباد فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد، کہ اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت کے دلوں کو دیکھا، ساری انسانیت کے دلوں میں سب سے بہترین دل اگر کسی کا پایا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل۔ فاصطفاہ لنفسہ فابتعثہ برسالتی، اللہ نے آپ کو نبی و رسول بنانے کے لیے انتخاب فرمایا۔ ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کے دل کو دیکھنے کے بعد سارے انسانوں کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے دیکھا۔ فوجد قلوب اصحابہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کے دلوں کو ساری انسانیتوں میں سے اختیار فرمایا۔ فجعلہم وزراء نبی، اللہ نے اصحاب کرام کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی بنا دیا۔ یہ اللہ رب العالمین کا انتخاب تھے صحابہ کرام۔ صحابہ کرام کی زندگی کو، صحابہ کرام کی سیرت کو ہم اور آپ پڑھیں، انہوں نے جیسی زندگی گزاری ہے، وہ جیسے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کیا کرتے تھے، وہ جیسے نبی علیہ السلام کی اتباع کیا کرتے تھے، ایسے ہی ہمیں اور آپ کو اللہ کی فرما برداری، نبی کی اتباع صحابہ ہی کے طریقے پر چل کر کرنی ہوگی۔ حضرین گرامی، سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی عظمت کو بیان فرمایا۔
ان کی فضیلت کا تذکرہ کیا، کہا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے سابقین اولین جو پہلے اسلام لے آئے، انصار و مہاجرین کا تذکرہ کیا، اور ان کے طریقے پر ان کے پیروکاروں کا تذکرہ فرمایا، اور کہا یہ ایسے لوگ ہیں کہ اللہ رب العالمین ان سے راضی ہے اور یہ اپنی اللہ سے راضی ہے۔ پھر آگے اللہ نے کہا وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا۔ ایسوں کے لیے ہم نے ایسی جنت بنائی ہے کہ جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، یہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہنے والے ہیں۔ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ حضرات گرامی، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے انصار و مہاجرین صحابہ کا تذکرہ کیا، اور ان کی پیروی کرنے والے، ان کی اتباع کرنے والوں کا تذکرہ کیا، اور کہا کہ یہ صحابہ ایسے ہیں کہ اللہ عز و جل ان سے راضی ہے اور یہ اپنے اللہ سے راضی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر جہاں جہاں بھی اہل ایمان کا تذکرہ کیا ہے، وہاں سب سے پہلے مخاطب صحابہ کرام، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحتها الانہار ذلك الفوز الکبیر۔ جہاں بھی اللہ نے ایمان والوں کا اور اعمال صالحہ کا تذکرہ فرمایا، سب سے پہلے صحابہ کرام ہی مخاطب ہیں۔ انہی کے بارے میں اللہ نے کہا کہ یہ ایمان والے صحابہ، اعمال صالحہ کرنے والے، ان کے لیے جنت کے باغات ہیں، جنت کی مہمانی ہے، جنت کی نعمتیں ہیں، اور انہی کے لیے کامیابی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے بارے میں جہاں بھی تذکرہ آیا، کہا یہ صحابہ کامیاب ہونے والے، یہ صحابہ ہدایت کے سرچشمے، یہ صحابہ دشمنوں کے لیے سخت اور آپس میں نرم اور رحم کرنے والے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح میں آخری آیتوں میں فرمایا محمد الرسول اللہ، صحابہ کے جذبات، اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا، کہا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ اشداء علی الکفار، اور ان کے ساتھ جو ہیں صحابہ کفار پر سخت ہیں، کفار پر سخت ہیں، رحماء بینہم، لیکن آپس میں یہ رحم دل، ہمدردی، شفقت، عاطفت کرنے والے ہیں۔ اس آیت کریمہ کے اس ٹکڑے پر غور کریں، اللہ نے صحابہ کے جذبات کا تذکرہ کیا، کہا کہ یہ دشمنوں، کفار پر سخت ہیں، جب مقابلے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے، اپنی بیوی بچوں کی پرواہ نہیں کرتے، اپنے مال کی پرواہ نہیں کرتے، اپنے گھر بار کی پرواہ نہیں کرتے۔ اللہ کے دین کی سربلندی کی بات آتی ہے تو اپنے آپ کو کفار دشمنوں کے مقابلے میں کھڑا کرتے ہیں اور سخت ہو کر ان کا مقابلہ کرتے ہیں۔ اور یہ آپس میں رحم، کئی ایک مثالیں صحابہ کرام کی کہ اصحاب کرام نے آپس میں ان کا جو تعامل تھا، آپس میں جو ہمدردیاں تھیں، آپس میں جو ایک دوسرے پر شفقت و مہربانی کیا کرتے تھے، اس کی مثال کائنات میں آپ کو کہیں نہیں ملے گی۔ میرے محترم بھائیوں، صحابہ کرام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اسی سورت کے آخر میں فرمایا تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوان، کہ آپ ان صحابہ کو دیکھو گے کہ ان کی پیشانیوں پر نشان سجدوں کے ذریعے، رکوع کے ذریعے اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے والے۔
اور اللہ نے کہا کہ مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، کہ صحابہ کی جو خوبیاں ہیں، صحابہ کے جو اوصاف ہیں، صرف قرآن میں نہیں ہیں بلکہ ان کی مثالیں تو تورات اور انجیل میں بھی بیان کر دی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان صحابہ کرام کی مغفرت فرمائی ہے، ان صحابہ کے درجات اللہ تعالیٰ نے بلند فرمایا ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے جو ہدایت ہے، ہم جس طریقے پر چلیں گے، ہم جیسے ایمان لانا ہے، جیسے ہم عمل کرنا ہے، اللہ نے صحابہ کو ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنا دیا۔ کہا اللہ نے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، دیکھو جیسے صحابہ کرام ایمان لائے ویسے تم ایمان لاؤ گے تبھی ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ صحابہ کے منہج پر، صحابہ کے طریقے پر، صحابہ نے جیسے اللہ کی ذات پر، نبیوں پر، رسولوں پر، کتابوں پر، فرشتوں پر، تقدیر کے اچھے اور برے ہونے اور یوم آخرت پر ایمان جیسے لایا ہے، ویسی ساری انسانیت قیامت تک آنے والی ایمان لائے گی، تبھی وہ لوگ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ ورنہ اپنے طریقے پر ایمان لے آئیں گے، اپنے طریقے پر عمل کریں گے، اپنی عقل کے حساب سے چلیں گے تو وہ ہدایت یافتہ نہیں ہوں گے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ بنایا، ایمان کا معیار قرار دیا۔ صحابہ کو تم لو، بلکہ قیامت تک آنے والی ساری انسانیت صحابہ کے منہج پر رہے گی، اور صحابہ نے جیسے عمل کر کے دکھلایا ہے ویسے عمل کرے گا، تبھی ہم ہدایت یافتہ ہو سکتے ہیں۔ حاضرین گرامی، صحابہ کرام، نبی علیہ السلام نے ان کے مقام کو، ان کی فضیلت کو، ان کی عظمت کو کیا بیان فرمایا ہے۔ کہا خیر الناس قرنی، کہ سب سے بہترین زمانہ اگر کوئی ہے تو وہ میرا زمانہ ہے۔ ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر میرے بعد جو زمانہ آئے گا صحابہ کا وہ زمانہ ہے، اور اس کے بعد آنے والا تابعین کا زمانہ ہے۔ صحابہ کا، تابعین کا، تبع تابعین کا زمانہ، اسے خیر القرون کہا جاتا ہے، کہ سب سے بہترین زمانہ یہ 3 قرون ہے، صحابہ کا، تابعین کا، تبع تابعین کا۔ میرے محترم بھائیو، نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کے بارے میں ایک بات یہ بیان فرمائی، کہا النجوم امانۃ للسماء، کہ ستارے آسمان کے لیے روشن ہیں، امان ہیں۔ فَإِذَا ذَهَبَتِ النُّجُومُ أَتَى السَّمَاءَ مَا تُوعَدُ، کہ جب ستارے آسمان سے غائب ہو جائیں گے اس وقت وہ چیز آئے گی جس کا وعدہ کیا گیا ہے۔ وَأَنَا أَمَانَةٌ لِأَصْحَابِي، میں اپنے صحابہ کے لیے امن و امان ہوں۔ فَإِذَا ذَهَبْتُ أَتَى أَصْحَابِي مَا يُوعَدُونَ، جب میں چلا جاؤں گا میرے صحابہ پر وہ آئے گا جس کا وعدہ کیا گیا ہے۔ وَأَصْحَابِي أَمَانَةٌ لِأُمَّتِي، اور میرے صحابہ میری امت کے لیے امن و امان ہے۔ فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِي أَتَى أُمَّتِي مَا يُوعَدُونَ، جب صحابہ چلے جائیں گے تو میری امت پر وہ آئے گا جس کا وعدہ کیا گیا ہے۔ صحابہ کے دور میں، صحابہ کے ہوتے ہوئے کوئی فتنہ و فساد سر اٹھا نہیں سکا، جیسے صحابہ کا دور ختم ہوا فتنے و فساد شروع ہو گئے۔ اس حدیث پر غور کریں، اللہ کی نبی نے صحابہ کی مثال آسمان میں موجود ستاروں سے دی، کہ جس طرح ستارے آسمان کے لیے امن و امان ہیں، ویسے میں میرے صحابہ کے لیے امن و امان ہوں۔ اللہ کے رسول کی موجودگی میں اللہ رب العالمین نے کبھی عذاب نازل نہیں فرمایا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی خصوصیت تھی کہ آپ کی حیات میں کسی بھی قوم پر، کسی بھی افراد پر اللہ نے عذاب میں مبتلا نہیں کیا۔
ویسے اگر دیکھیں تو دیگر انبیاء اور رسول کی زندگیوں میں ان کی امتوں پر اللہ نے عذاب نازل فرمایا. یہ اللہ کے رسول صحابہ کے لیے امن و امان تھے، اور صحابہ آپ کی امت کے لیے امن و امان تھے. جیسے صحابہ چلے گئے وہاں سے فتنے، فساد، اختلافات، یہ ساری چیزیں شروع ہو گئی. میرے محترم بھائیوں، صحابہ کرام یہ وہ ہستیاں ہیں، ہم بحیثیت مسلمان ہونے کے ان سے محبت کرنا یہ اولین فرائض میں سے ایک فرض ہے. چونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو دین آپ کو دیا ہے، صحابہ نے ویسی ہی امانت داری و دیانت داری کے ساتھ ہم تک پہنچایا. آج ہم جو مسلمان ہیں، آج ہم جو اپنے آپ کو اچھے سچے مومن مسلمان کہتے ہیں، یہ سب صحابہ کی دی ہوئی تعلیمات کا نتیجہ ہے. صحابہ کرام سے محبت ایمان کی علامت، ایمان کی دلیل ہے. اللہ کے رسول نے کہا کہ انصار سے محبت وہی کرتا ہے جو مومن ہے، اور انصار سے بغض اور دشمنی وہی کرتا ہے جو منافق ہے. جو انصار سے محبت کرے گا اللہ ان سے محبت کرے گا، اور جو انصار سے دشمنی کرے گا اللہ ان سے دشمنی کرے گا. میرے محترم بھائیوں، ہم اور آپ صحابہ سے محبت کریں، ان کی زندگیوں کو پڑھیں. انہوں نے جیسے اللہ کے رسول کی تعلیمات پر عمل کیا ہے، اپنی زندگیوں کو بھی ایسے ہی بنانے کی کوشش کریں. صحابہ کرام سے محبت ہو، دشمنی اپنے دلوں میں صحابہ کے متعلق پیدا نہ کریں. آج ہم اور آپ دیکھتے ہیں کئی ایسے مسلمان جو نام کے مسلمان ہیں، صحابہ پر طعن و تشنیع، لعن طعن اور گالیاں تک صحابہ کو دے رہے ہیں. کبھی کوئی پیدا ہوا ابو ہریرہ کو غیر فقیہ سمجھنے لگا، ابو ہریرہ پر طعن و تشنیع کرنے لگا. کبھی کوئی پیدا ہوا امیر معاویہ کو گالیاں دینے لگا. نعوذ باللہ. ابو بکر کو نہیں چھوڑا، عمر و عثمان کو نہیں چھوڑا، کئی ایک صحابہ پر لعن و تشنیع کے تیر و نشان چھوڑے گئے. اور آج بھی امت میں رہنے والے کچھ مسلمان جو نام کے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں. اور ہمارے مسلمان ایسے ہیں کہ ایسوں کی تقریروں کو سنتے ہیں بڑے شوق سے، ایسوں کی تقریروں کو اسٹیٹس پر رکھتے ہیں بڑے شوق سے، اور انہی کی طرز پر بولنے کی، عمل کرنے کی اور دوسروں کو پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. صحابہ سے دشمنی یہ منافقت ہے. میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی نہ دو. اگر آدمی سونا چاندی زیورات کے انبار لگا لے، صحابہ نے جو معمولی مٹی بھر اللہ کی راہ میں کوئی چیز خرچ کی ہے، قربان کی ہے، تو انسان مسلمان کے خرچ کیے ہوئے اس آدھی اور ایک مٹی کے برابر بھی صدقے کو نہیں پہنچ سکتا. صحابہ وہ ہستیاں تھی جن سے اللہ راضی ہوا ہے، جنہیں اللہ نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت دی ہے. اور یہ لوگ جو مسلمانوں کے نام پر صحابہ کو گالی گلوچ کرتے ہیں. میرے محترم بھائیوں، صحابہ کرام جن کے بارے میں سلف صالحین نے فرمایا کہ ان کو گالیاں کون دیتے ہیں، ان کو برا بھلا کون کہتے ہیں، وہی لوگ جن کے دلوں میں صحابہ کے متعلق بغض ہے. امام ابو زرعہ رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اذا رأیت الرجل ينتقد من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب تم دیکھو کہ کوئی آدمی صحابہ کو برا بھلا کہہ رہا ہے، صحابہ کی شان میں کمی کر رہا ہے، ان کی فضیلت کو گھٹا رہا ہے، فَاعْلَمْ أَنَّهُ زِنْدِيقٌ، جان لو کہ ایسا شخص زندیق ہے. امام اہل السنہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے فرمایا من سب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فہو مبتدع رافضی، کہ جو آدمی صحابہ کو گالی دے،
جو آدمی صحابہ کو برا بھلا کہے جان لو کہ وہ آدمی بدعتی ہے، رافضی ہے۔ آج سوشل میڈیا پر ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کے نام لے لے کر ان پر لعن طعن، ان پر گالیاں اور ان پر جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ خاص کر امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہیں لوگوں نے کئی اعتبار سے ان کی شان میں کمی کرنے کی کوشش کی، ان کی عظمت کو گھٹانے کی کوشش کی، ان کے مقام کو گرانے کی کوشش کی، اور یہ سارے کے سارے لوگ شیعہ اور روافض ہیں۔ یہیں سے امیر معاویہ پر لعن طعن کا دروازہ کھلا۔ شیعہ اور روافض کے عقائد کو پڑھیں گے، ان کے نظریات کو پڑھیں گے، نعوذ باللہ، صحابہ پر جتنا لعن طعن ان روافض ان شیعہ نے کیا ہے تاریخ میں کوئی اور نہیں کر سکا۔ روافض ہر دور میں اہل السنہ والجماعہ کے دشمن رہے ہیں۔ ان کے نظریات کو پڑھنے کی ضرورت ہے، ان کے عقائد کو جاننے کی ضرورت ہے۔ نعوذ باللہ، ہم آپ کو سنائیں تو تعجب کریں گے کہ ان کے جو عزائم ہیں، ان کے جو اہداف ہیں مستقبل کے، کہ صحابہ کرام نے ابو بکر عمر پر گالیاں تو دیتے ہی ہیں، ان پر لعن طعن کرتے ہی ہیں، کہ جب ان کی حکومت آئے گی تو صحابہ کی قبروں کو، صحابہ کو نکال کر کے ان کو سولی پر چڑھائیں گے۔ نعوذ باللہ، یہ ان کے عقائد، یہ ان کے نظریات ہیں، اور آج کا نوجوان، آج کا مسلمان ان شیعہ اور روافض سے متاثر ہو کر کے ان کی خوبیوں کو ذکر کرتا پھر رہا ہے۔ اللہ ہم تمام کو نیک ہدایت دے، اور ہمارے مسلمان ان لوگوں کے بیانات سن کر کے، ان لوگوں کے اسٹیٹسوں سے متاثر ہو کر کے اپنے دلوں میں صحابہ کے لیے دشمنی بلکہ ان کے مقام و مرتبے میں کمی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ ہمارا اور آپ کا ایمان ہے، الصحابہ کلہم عدول، کہ صحابہ سارے کے سارے عادل تھے، صحابہ سارے کے سارے انصاف پسند تھے۔ اختلافات ان کے درمیان ہوئے ہیں، یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن خوبیوں کو، اوصاف کو، اچھائیوں کو ہمیں مقدم رکھنا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ دور پرفتن دور ہے۔ اس دور میں ہم اور آپ دیکھتے ہیں، چونکہ سوشل میڈیا پر ہر چیز وائرل ہوتی ہے، ہر چیز دیکھی اور سنی جاتی ہے۔ صحابہ کرام کو لے کر کے لوگوں نے اتنا واویلا مچا رکھا ہے، ہر صحابی کے بارے میں، جو صحابی ان کے نظریے میں اچھا ہے اس صحابی کو چھوڑ دیتے ہیں، اور جو صحابی ان کے مخالف ہے اس صحابی کو طعن و تشنیع کا نشانہ بناتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، یاد رکھو، یہ صحابہ ایسے ہیں کہ ان کے طریقے پر ہم اور آپ چلیں گے، ان کے منہج کو مضبوطی سے پکڑیں گے، تبھی ہم اور آپ کامیاب ہوں گے، ورنہ ہم ناکام ہو جائیں گے۔ نبی علیہ السلام نے ایک حدیث میں بیان فرمایا، افترقت الیہود علی 71 فرقہ، کہ یہودی 71 فرقوں میں پڑ گئے تھے، اور نصارہ 72 فرقوں میں پڑ گئے تھے۔ ستفترق علی هذه الامہ 73 فرقہ، میری امت 73 فرقوں میں پڑ جائے گی۔ آپ نے کہا کلہم فی النار، سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے، الا واحدہ، صرف ایک جماعت یا ایک گروہ کے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول، وہ کون سا گروہ ہے، وہ کون سی جماعت ہے، وہ کون سے لوگ ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، میں اور میرے صحابہ جس دین پر ہیں، میں اور میرے صحابہ جس دین پر عمل کر رہے ہیں، اس دین پر جو ہوگا وہی کامیاب ہوگا، وہی جنت میں جائے گا۔ سارے فرقے جہنم میں جائیں گے۔ میرے محترم بھائیوں، ہم اور آپ صحابہ کے منہج کو مضبوطی سے پکڑے، صحابہ کے منہج پر چلے۔ انہوں نے جیسے اللہ کے فرامین پر عمل کیا ہے، ہمیں اور آپ کو ایسے ہی عمل کرنا ہے۔ انہوں نے جیسے نبی علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کیا ہے، ایسے ہی ہمیں اور آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے۔ صحابہ ہدایت کا سرچشمہ ہے،
صحابہ کے طریقے پر چلیں گے، آپ کے منہج پر چلیں گے، تبھی ہم جنت میں جائیں گے، کامیاب ہوں گے۔ میرے محترم بھائیوں، ہم اپنے آپ کو اچھا بنانا چاہتے ہیں، کامیاب بنانا چاہتے ہیں، تو صحابہ کی زندگی کو اپنانا پڑے گا، صحابہ سے محبت کرنا پڑے گا۔ صحابہ نے جو قربانیاں پیش کی ہیں، اگر ان کو گناتے جائیں، ان کو سناتے جائیں تو کافی وقت لگے گا، لیکن ان کی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ ہم تک بڑی آسانی کے ساتھ اسلام ملا ہے، ایمان والے ہوئے ہیں، قرآن و حدیث ہمارے پاس موجود ہے۔ یہ صحابہ کرام کی انتھک کوششوں کا نتیجہ ہے۔ ہم اپنے بچوں کو صحابہ کی محبت سکھائیں، صحابہ کی محبت ان کے دلوں میں پیدا کریں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسلاف اپنے بچوں کو ایسی ہی محبت سکھاتے، ابو بکر کی محبت، عمر کی محبت ایسی ہی پیدا کرتے، ایسی ہی سکھاتے جیسے قرآن مجید سکھا رہے ہو۔ ہم اپنے بچوں کو صحابہ کی سیرت پڑھ کر سنائے، باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ ابو بکر کی سیرت پڑھ کر بچے کو سنائے، باپ کی ذمہ داری ہے عمر، عثمان، علی کی سیرت پڑھ کر سنائے، ماں کی ذمہ داری ہے کہ عائشہ، فاطمہ، حفصہ، خدیجہ رضی اللہ عنہم کی سیرت کو پڑھ کر اپنی بچیوں کو سنائے، تبھی تو بچوں کے دلوں میں صحابہ کی محبت بیٹھے گی، ورنہ اس دور میں صحابہ کو نہیں معلوم ہوگا۔ بچوں کو وہی ان کے دماغوں میں، وہی ان کی زبانوں پر نام چڑھیں گے جو فلم اسٹاروں کے ہیں، جو دنیا میں شہرت پانے والے ہیں، ذلیل و خوار ہونے والے ہیں۔ ایسوں کے نام، ایسوں کی تاریخ، ایسوں کی سیرت ان کے دل و دماغ میں، ان کی زبان پر آ ہی جائے گی۔ بعد میں افسوس کرنا پڑے گا کہ ہمارا بچہ سنگر بنا ہوا ہے، ہمارا بچہ کسی ایک اپنے ایکٹر کو ہیرو مانتا ہے۔ اپنے بچوں کو صحابہ کی سیرت پڑھائیے، اپنے بچوں کو صحابہ کی محبت سکھائیے، انہوں نے کیسے اللہ کے رسول کے دور میں زندگی گزاری ہے، انہوں نے کوئی ایسا معاملہ، کوئی ایسا کام نہیں ہے جس کام میں صحابہ کرام ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ نہ ہو۔ ہر کام میں عبادات ہو، معاملات ہو، اخلاقیات ہو، اعتقادات ہو، دنیا کا ہر کام صحابہ کرام ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے۔ یہ ہم اپنے بچوں کو صحابہ کے متعلق محبت، ان کی عظمت، ان کا مقام، ان کا مرتبہ ضرور سنائیں۔ میرے محترم بھائیوں، صحابہ کی عظمت کو سمجھیے، صحابہ کے مقام کو سمجھیے، ان کی محبت کو اپنے دل میں پیدا کرنے کی کوشش کیجیے، ان کی سیرتوں کو پڑھیے، ان کی زندگیوں کو پڑھیے، یہ ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے۔ ہم اور آپ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم وقت نکال کر دوسری چیزیں سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، برائیوں میں مبتلا ہیں، فلمیں، گانے، نہ جانے کتنے ایسی خرافات ہیں جس کو ہم عینی مشاہدہ کرتے ہیں، لیکن وہی یوٹیوب وغیرہ پر صحابہ کی سیرت، صحابہ کی تاریخ کتابوں کے ذریعے سننے کی، پڑھنے کی کوشش ہم نہیں کرتے۔ ضرورت ہے کہ ہم صحابہ کی سیرت کو پڑھیں، ان کی عظمت کو سمجھیں، اپنے بچوں کے اندر بھی صحابہ کی محبت پیدا کریں، اسی میں ہماری نجات ہے، ورنہ ہم صحیح راہ سے بھٹک جائیں گے اگر صحابہ کے طریقوں کو چھوڑ دیں گے، کیونکہ صحابہ یہ قرآنی شخصیات ہیں، تاریخی شخصیات نہیں ہیں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو صحابہ کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں میں صحابہ کی محبت پیدا کرے۔ اللہ تعالی صحابہ کرام پر لاکھوں کروڑوں سلامت نازل فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحابہ کے طریقے پر چلنے والا بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحابہ کے منہج کو مضبوطی سے تھامنے والا بنائے۔ اللہ تعالی ہمیں جیسے صحابہ کرام زندگی گزارے، جیسے عمل کیا ہے، ویسے ہم زندگی گزارنے، ویسے ہم عمل کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ اللہ ہمیں جب تک دنیا میں زندہ رکھے، ایمان و اسلام پر زندہ رکھے، اللہ ہمارا خاتمہ فرمائے، ایمان و اسلام پر خاتمہ فرمائے۔ آمین رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔